میں قطر سے ملنے آیا ہوں صرف آپ سے. میرا سوال ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں؟ بچ جائیں جی فرقوں سے. اللہ کا شکر ادا کریں اس لعنت سے آپ باہر نکلیں. مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا، صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے. اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے. ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے. ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی، رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے. وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے، ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے، ایک اللہ کی محبت کی. حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے. تو اللہ کے بندو، مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکالنے، ریشے ہی تو نکال دیے تم نے. وہ رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. یہ اوپر سے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم ہے. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی. نہ قرآن کو پکڑا، نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. بالکل الٹ چلی امت. تو قرآن اللہ کی رسی نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا. اور دیکھیں رسول اللہ کو سینٹرڈ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء. اے نبی آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک وہ کہتے رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے رہے، ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر لگاتے رہے، جو مرضی، آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جنہوں نے گروہوں میں بانٹ لیا اپنے آپ کو اور فرقہ واریت پھیلائی، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. اب یہ آیت اسپیسیفکلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے دین میں فرقے بنائے ہیں. اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار ایک بار کی پارٹی فرقے بنائے اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے دین کو چھوڑ دے، اگرچہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتی ہو، کرسچن بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ابراہیمی ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر نبی کے اپنے ماننے والے یہ کام کریں تو انہیں تو پڑیں گے لتر. وہ دوسروں کی غلطی بھی برداشت کی جا رہی، اپنوں کو چھوڑتا ہے کوئی؟ کس لیول پہ اتر کے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اوے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. یعنی وہ یہود و نصارہ دونوں کلیم کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ نا. یہ نا بڑی امپورٹنٹ ہے. نا سے سٹارٹ ہوا ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن، یہ اردو میں بھی آتا ہے لیکن، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے، اور مسلم تھے، سنی شیعہ نہیں تھے. اور ایک اللہ کے ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے. آج بھی ابراہیمی وہ ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا تابع فرما. اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کتنا آن کرتے ہیں قرآن میں. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا
پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں ہم نے بھی تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ اب اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ باقی جتنی جگہ آتی ہیں نا وہاں پہ یہ فرقہ باز جو ہے نا، مسلم کا جو ترجمہ ہے نا وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مسلم سے مراد ہے اللہ کے تابع فرمان ہو کر، یعنی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا۔ لیکن مرنا بریلوی، مرنا دیوبندی، مرنا اہل حدیث، مرنا شیعہ، لیکن پکے شیعہ ہو کے مرنا، پکے سنی ہو کے مرنا۔ مسلم کا مطلب ہے تابع فرمان ہو کر۔ اب مجھے بتائیں تابع فرمان اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ہوگا جو ان کا کہنا مان رہا ہے، یا وہ ہوگا جو بالکل الٹ چل رہا ہے، جو کہنا مان رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو حدیث میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ جی حدیث میں آیا کہ 73 ہو جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ بڑھاؤ۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غیبی خبر کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا۔